چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ اگر اے نبی آپ کی مجلس میں کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر آپ سے یوں کہتا ہے کہ میرے لیے استغفار کیجئے، تو آپ نے اگر اس کے لیے استغفار کیا تو اللہ پاک آپ کی توبہ اور استغفار کو اس کے حق میں قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر نبی زندہ تھے جب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی جا کے کہتا تھا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے گناہ بخش دیے جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب کیسے ہوگا؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جو آدمی جا کر یہ سفارش کی درخواست کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں اس کی سفارش کریں اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، اللہ پاک ہم سب کو وہاں بار بار جانے کا موقع عطا کرے، لیکن جب تک وہاں جانے کا موقع میسر نہیں ہے تو پھر بھی حل موجود ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا دین کہ جس میں کسی شخص کے لیے محرومی نہیں ہے۔ اول تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو جیسے صحابہ، نمبر 2 اتنا مال اسباب ہوں کہ روزے پر حاضری دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہاں جا کے توبہ اور استغفار کی درخواست کرے، قبول ہو جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، یہ تو یہاں سے بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سفارش فرمائیں تو کیا کریں گے؟ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے درود شریف، اور کثرت کا معنی کم از کم تو 300 مرتبہ روزانہ ہو درود شریف۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پر کثرت سے درود شریف کے کلمات آتے ہیں۔ اچھا، جب درود شریف آپ پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ آپ کا درود شریف لے کر میرے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ وہ عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے نماز پڑھی، ممکن ہے قبول نہ ہو، آپ نے صدقہ دیا، دکھلاوا ہوا، شاید قبول نہ ہو، آپ نے کوئی اور نیک عمل کیا، زکوٰۃ اور حج جیسا عمل ادا کیا، ممکن ہے قبول نہ ہو، لیکن درود شریف وہ مبارک عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف مل جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ پاک کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ دعا کا شروع والا حصہ یعنی درود شریف بھی قبول کر لے، آخری والا حصہ درود شریف قبول کر لے، اور بیچ والا حصہ اللہ قبول نہ فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے حیا آتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے، اللہ کے کرم کے خلاف ہے، مہربانی کے خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس آ کر جو درود شریف پڑھے گا میں خود سنوں گا، اور جو کسی دوسری جگہ سے پڑھے گا ملائکہ لے کر آئیں گے۔ اب یہاں محدثین نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ مزاج تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اگر کوئی شخص کوئی بھی ہدیہ لے کے جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ کوئی چیز کوئی لے کے گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا کوئی نہ کوئی بدلہ اپنی طرف سے اسے ضرور دیا، یہ مزاج تھا دینے کا۔ اور اگر کبھی بدلہ دینے کے لیے کوئی شے پاس نہ ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسے دعا دیتے، جزاک اللہ خیرہ کہتے، بخشش کی دعا کرتے، مغفرت کی دعا فرماتے۔ اسی طرح سے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب جب آپ کی طرف سے درود شریف ان کی خدمت میں ایک ہدیہ پہنچتا ہے، اس ہدیے کا بدلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجیں گے، ضرور دیں گے، اور چونکہ ہدیہ اب چیزوں کی شکل میں ہو نہیں سکتا، اب ہدیہ آئے گا دعاؤں کی صورت میں۔ تو لہٰذا جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں میں وہ شامل ہے، وہ دعاؤں سے محروم نہیں ہوتا۔